ایک آدمی محلے والے کو پریشان کرتا تھا، پورا محلہ والا پریشان تھا، اس سے تباہ تھا. کوئی آدمی محلے کا ایسا نہیں ہوگا جس کو وہ پریشان نہیں کیا ہوگا، ہر آدمی اس سے تباہ تھا. آخر موت کا وقت آ گیا. بھائی سب کا آنا ہے نا، ارے بولو بھائی سب کا آنا ہے نا. موت کا وقت آ گیا. یہ آدمی سوچا کہ اب موت کا وقت آ گیا ہے، اور قربان جو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا سنو، محلے میں اعلان کر دو، سب کو بلاؤ، ہم نے بہت غلطی کیا ہے، محلے والے کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، ہم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. بیٹا موت کا وقت ہے، یہ لوگ معاف کر دے گا، اللہ ہم کو معاف کر دے گا. پورے محلے والے کو بلایا، اس کا بیٹا کہ دیکھیے میرا ابا مرنے والا ہے، آخری وقت ہے، آپ لوگ چلیے، وہ کچھ کہنا چاہ رہا. تو محلے والے کو ترس آ گیا کہ چلو بھائی مرنے والا ہے، زندگی بھر تو ستوے کیا، اب وہ کیا بولنا چاہتا سن لیتے ہیں. تمام محلے والے آئے، بولا ہاں بھائی کیا بات ہے. بولا کہ بھیا ہم بہت ستائے، بہت پریشان کیے، ہم کو معاف کر دیے. تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ہم لوگ معاف کر دیے، بس اب جاتے ہیں. بولا مت جائیے، ایک وصیت ہے میرے مرنے کے بعد، اگر آپ لوگ وعدہ کیجئے کہ میرے مرنے کے بعد یہ وصیت پوری کر دیجئے تو میری روح کو سکون مل جائے گا. تو محلے والوں نے پوچھا کہ کیا وصیت ہے، بولو کیا چاہتے ہو تم، بولو وہ بھی کر دیں گے. بولا کچھ نہیں چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ستائے نا، ہم جب مر جائیں میرے بدن میں وہ بانس بہن کر کے کھڑا کر دیجیے گا، تاکہ لوگ دیکھے کہ جو دوسروں کو پریشان کرتا ہے اس کی یہی سزا ہے. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر دیں گے. مرنے والا مر گیا، اور دو چار پانچ آدمی آگے بڑھا کے چلو بھائی مرنے والے کی وصیت پوری کر دی جائے. ایک لمبا سا بانس لایا، بدن میں بانس لگا کے بہانا، اب بانس کو کھڑا کر دیا. بغل میں تھا تھانہ، کسی نے جا کے خبر کر دیا، پولیس کی گاڑی آئی، بولا ایسا کون کیا؟ بولا یہ کیا، جیپ میں بٹھایا، تھانہ لے کے چلا گیا. تو ان لوگ بولا کہ بتاؤ، زندہ تھا تب ستایا، مر گیا پھر بھی ستایا. جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی، جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی. اس لیے میرے بچوں، زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا، زندگی میں ہمیشہ حلال کمانا، حرام کے پیچھے مت بھاگنا، حرام کے پیچھے کبھی مت جانا. 1000 مل رہا ہے حرام کا ہے، تھوک دو، نہیں چاہیے. 100 روپے حلال کا مل رہا ہے، اسے کما کر گھر لاؤ، انشاءاللہ دیکھنا اللہ اس میں برکت دے گا. حلال پیسہ بیوی کو کھلاؤ گے، بیوی وفادار نکلے گی. حلال پیسہ بچے کو کما کر کھلاؤ گے، بچہ تیرا فرما بردار ہوگا. حلال پیسہ کھا کر مرو گے، اللہ جنت میں داخل کرے گا. حرام پیسہ گھر میں آئے گا، برکت اٹھا لی جائے گی. حرام پیسہ بچہ کھائے گا، بچہ نافرمان ہو جائے گا. حرام پیسہ سے تمہارا جسم پلے گا. سنو، حرام خون سے پلنے والا جسم جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام میں پلنے والا خون جنت تو جانے کی بات تو دور چھوڑو، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. اس لیے مسلمان حرام نہیں کماتا، مسلمان حلال کماتا ہے. مسلمان حرام نہیں کھاتا، مسلمان حلال کھاتا ہے. 10 ٹکا کماؤ، حلال کماؤ، 1000 روپیہ حرام کا ہو، ہمیں نہیں چاہیے. بیٹے کے لیے جھوٹ بولا، بیٹے کے لیے جھوٹ بولا، قربان جاؤ، بیوی کے لیے جھوٹ بول کر پیسہ کمایا، رشوت کا پیسہ تھانے میں، آفس میں، اور لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کما کر گھر لائے، تجوری میں رکھا، بینک بیلنس، اور بلڈنگ ٹھوک دیا. کس کے لیے؟ کس کے لیے جھوٹ بولا؟ بیوی کے لیے. کس کے لیے جھوٹ بولا؟ بیٹے کے لیے. اور قربان جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں، ایمانداری سے بتانا، بیوی کے لیے تم نے حرام کمایا، جھوٹ بولا، دھوکہ دے کر پیسہ کمایا، بلڈنگ بنایا بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، اور قربان جاؤ مرو گے اس کا حساب کون دے گا؟ بیٹا دے گا کہ تم دو گے؟ جلدی بولو بھائی، کب دو گے؟ صحیح بولا ہے نوجوان، یہ ہم دے گا. تو ایسا کام کہے کریں گے میرے بچوں، نوجوانوں؟ نہیں، بیوی سے صاف کہہ دو، یہ میرا 500 روپیہ میں کما کر لایا ہوں، حلال پیسہ ہے، اگر گزارا ہے تو کرو، گزارا اگر نہیں کر سکتی ہو تو 1 2 3 نیشنل ہائی وے فری. ہم حرام نہیں کما سکتے،
तुम कहोगी हम रिश्वत लें, नहीं नहीं। तुम कहोगी हम सूद पे पैसा लगाएं, नहीं। इसलिए कि कब्र का अज़ाब और दोज़ख का अज़ाब, उसकी आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बीवी 500 रुपये मैं कमा कर लाया हूँ, इसी पर शुक्रगुजार, अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसी पर गुजारा करो, अपने बच्चों को समझाओ। इंशाअल्लाह देखना मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाओगे, अल्लाह उसमें इतना बरकत देगा कि इंशाअल्लाह तरक्की करते चले जाओगे। आराम नहीं, नौकरी मिल जाए ईमानदारी के साथ ड्यूटी करो, ईमानदारी के साथ नौकरी करो, लेकिन इसके लिए पैसा कमाने के लिए, देखो पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। तो पैसा कमाओ, कैसे कमाओगे? इसके लिए तालीम जरूरी है, तालीम जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो। तालीम से कोई समझौता नहीं है। जमीन बेचनी पड़े जमीन बेच दो, पढ़ना पड़े पढ़ो, लेकिन खूब पढ़ो, आला तालीम हासिल करो और कुर्बान जाओ। हम तमाम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, अपने मुल्क के नौजवानों से कहना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, मैं हर नौजवान से कहना चाहता हूं कि कुर्बान जाओ। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो लाइफ में, जिंदगी में, तो अपने पॉकेट में कलम रखो। क्या रखो? कि मोबाइल रखो? ये 3G देख रहे कितना मोबाइल है, 3G 4G 5G 6G आया कि नहीं आया पता नहीं, आ रहा है, ये लगता चीन से अभी आया है, आ जाएगा 6G आ जाएगा। सही बोला है बच्चा कि 6G आ जाएगा, इसलिए कि ये मीडिया वाला है और मीडिया वाले को सब मालूम। वो 2017 में दरभंगा बिहार में बाढ़ आया था, 2017 में बिहार में बाढ़ आया था, जल्दी बोलो भाई, आया था। वो दरभंगा में वो क्या कहते हैं कि एक बस्ती, वो क्या कहते हैं कि समझ लिए कि आधी बस्ती डूब गई थी, तो बचाओ टीम वो लोगों को बचा बचा कर ऊंचे टीले पर लेके जा रहे थे। उसी में एक मीडिया वाला कश्ती में सवार होकर वो रिपोर्टिंग कर रहा था। एक आदमी इतना पानी में था, इतना पानी, डूबा हुआ आदमी है, ये मीडिया वाला इतना बड़का माइक उसके मुंह में ढुका करके बोलता है, अभी कैसा लग रहा है? बोला मर रहे हैं, तुमको बोलते हैं कैसा लग रहा है? कैसा लगे भाई, इतना पानी में है। तो ये मीडिया वाले सलामत रहे, बहुत अच्छी क्या कहते हैं कि ये रिकॉर्डिंग ये बच्चे लोग करते हैं, आपके जलसे को पूरी दुनिया के अंदर में ये फैला रहे हैं। तो मेरा जो उन्वान था मेरे बच्चों, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो, तालीम से कोई समझौता नहीं। एक वक्त भूखा रहना पड़े मेरे बच्चों, भूख बर्दाश्त कर लेना, कसम खुदा की, अगर तुमने सब्र के साथ तालीम को फोकस किया, पढ़ते रहे, तो कुर्बान जाओ APJ अब्दुल कलाम बनोगे, APJ अब्दुल कलाम बनोगे। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, कामयाब होना चाहते हो पढ़ो, मालदार होना चाहते हो पढ़ो, पैसा कमाना चाहते हो पढ़ो, तालीम को फोकस करो, इंशाअल्लाह पढ़ लिख जाओगे, इंजीनियर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, साइंसदान बनोगे और बड़ा बाबू IPS ऑफिसर बनोगे। इंशाअल्लाह दौलत आएगी कि नहीं आएगी? जल्दी बोलो भाई, दौलत आएगी ना? तो पढ़ाई को फोकस करो। जो नौजवान नहीं पढ़े हो, मैट्रिक करके छोड़ दिए हो, तो सुनो अब भी वक्त है। हम कहते हैं कि अब शादी हो गई है, तो शादी हो गई है तो शादी के बाद नहीं पढ़ना चाहिए? अरे बोलो भाई, हाँ पढ़ना चाहिए। शादी के बाद लड़का को पढ़ना चाहिए, लेकिन शादी के बाद बीवी को नहीं पढ़ाना चाहिए। बहुत अब समय हम नहीं बोलेंगे, हाँ नहीं तो बीवी अगर ज्यादा पढ़ ली, 1 2 3 नेशनल हाईवे फिर जा, तुम ढूंढते रहो। जमीन बेच के, अभी तो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो भाई साहब हमारे जमीन बेचकर अपनी बीवी को पढ़ाया, बीपीएससी पास करके वो नौकरी मिल गई, और कुर्बान जाइए, और फिर वो क्या हुआ, सारे मामलात आपके सामने में हैं। तो मेरे बच्चों नौजवानों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपनी बीवी को मत पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बेटियों को भी कह रहे हैं कि मेरी बेटियां भी तालीम हासिल करें, बच्चे भी तालीम हासिल करें। तो लेकिन सबसे पहले बच्चा जब पैदा हो जाए, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है, औलाद का भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो क्या है?
وہ کچھ حق ہے. میرے بچوں جتنے کھڑے ہو, اگر ماں باپ زندہ ہے اس کی قدر کر لو. باپ اگر زندہ ہے قدر کر لو. ایک نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے کیا کیا میرے لیے؟ بولا کیا ہے؟ بولا کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ کیا بنا؟ نہ گھر ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ گاڑی ہے، کیا کیے؟ ارے بدھوا، ارے تم کو پیدا کیا، کھلایا پلایا پڑھایا نوجوان کیا، ہٹا کٹھا الو کا پٹھا بنایا، اور کیا چاہیے تم کو؟ اور کیا چاہیے؟ ارے پال پوس کر تیرا باپ پڑھا لکھا کر بڑا بنایا، تیرے بازوؤں میں طاقت ہے، قربان جاؤ، اب تو کما، تو کما. پوچھ اس باپ سے کیسی محنت کر کے چلچلاتی دھوپ میں پسینہ بہا کر یہ تجھے کھلا کر پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اس کے احسان کو تو بھول گیا. جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے، جلا کر خون سارا جسم کا پیسہ کماتا ہے. بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے. پوچھو نا، کٹھیار چلے جاؤ، گلاب باغ منڈی چلے جاؤ، قربان جاؤ، ایک ایک آدمی کو دیکھو گے پیٹھ پہ بوریوں کی گٹھری لے کر ٹرک پر لوڈ کر رہا ہے. بھائی لوڈ کرتا کہ نہیں کرتا؟ جلدی بولو. ٹرک پہ لوڈ کر رہا حضرت، مکئی کا بوری 100 کلو وزن کا بوری، پسینہ سے شرابور ہے. ارے پوچھنے والوں نے پوچھا ارے بھائی اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ کیا وہ ایک وقت کی روٹی اسے نہیں ملے گی؟ ملے گی. وہ اتنا کما لے گا ایک وقت کی روٹی کھا سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ پسینہ اس لیے بہا رہا ہوں کہ میرے گھر میں چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، دودھ کے پیسے نہیں، اس کے پیسے کا انتظام کرنا. اور قربان جاؤ، باپ رکشہ چلاتا ہے، باپ رکشہ چلاتا ہے چلچلاتی دھوپ میں، او ہو پسینہ بہ رہا ہے، چنتا نہیں ہے، گمچھا سے اوچھا سے اپنے پسینہ کو پوچھتا ہے، سواری کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچاتا ہے. اور قربان جاؤ چبدا کر 20 روپے 30 روپے 50 روپے ملتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں میرا چھوٹا چھوٹا بیٹا ہے. باپ اس لیے پسینہ بہ رہا کہ میرا بیٹا میٹرک میں پڑھ رہا، میرا بیٹا انٹر کر رہا ہے، وہ ٹیوشن کے فیس جمع کرنے ہیں، اسکول کے فیس جمع کرنے ہیں، میرا بیٹا دلی میں ہے اور مجھے اپنے بیٹے کو پیسہ بھیجنا ہے، میرے بیٹے کو اچھا کپڑا پہنانا ہے، اچھا جوتا پہنانا ہے. یہ ہے باپ. بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا، ارے جلدی بولو، گھر چلاتا ہے، بنا کر اپنے بیٹے کو بڑا افسر زمانے میں. وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے، وہ بوڑھا شہر میں کیوں آج تک رکشہ چلاتا ہے.